أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد آتيناك سبعا من المثاني صلوات. عزیزان محترم اور بزرگان عزیز، سورہ ہجر کی یہ آیت پڑھی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو 7 چیزیں دوہرا کر عطا کی اور والقرآن العظیم اور قرآن عظیم کو عطا کیا. اہل سنت کی روایت کے اعتبار سے سبع من المثانی وہ لوگ کہتے ہیں الحمد ہے کہ جس کو نماز میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس 2 مرتبہ کا تذکرہ آیا کہ 7 آیتیں 2 مرتبہ دہرائی جاتی ہیں ہر رکعت میں 1 دفعہ، دوسری رکعت میں دوسری مرتبہ، ہر نماز کے اندر 2 دفعہ دہرائی جاتی، اس لیے اس کو سورہ الحمد کو سبع من المثانی کہتے ہیں. یا اس لیے سبع من المثانی کہتے ہیں کہ چونکہ 1 مرتبہ مدینہ میں اتری آیت، 1 دفعہ مکہ میں اتری، اس لحاظ سے سبع من المثانی کہتے ہیں. لیکن ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے سبع من المثانی سے مراد خود حدیث ثقلین کا مصداق ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام مراد ہے کہ ہم نے 7 چیزیں اے حبیب آپ کو عطا کی دوہرا کر کے، اور ساتھ قرآن عظیم عطا کیا. ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ 7 چیزیں اہل بیت میں کہاں پر ہے؟ یا تو پنجدن پاک ہیں 5، یا 12 امام، یا 14 معصوم. یہ 7 کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہی اماموں کے نام ہیں: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر اور موسیٰ. یہ 7 ہی نام ہیں اصل میں، جو دوہرا کر کے بار بار جو ہے پیش کیے گئے، اس لیے سبع من المثانی کہا گیا. اس سے مراد ائمہ معصومین اور معصوم ہستیوں کو جو عطا کیا گیا. اس کا مطلب اے حبیب تمہیں جو ہے معصوم ہستیاں عطا کی گئی اور قرآن مجید عطا کیا، ثقلین کا جو مصداق بنتا ہے. کراچی سے کچھ دور سندھ کے علاقے میں ہی، یعنی کراچی کے نواحی علاقے میں سمجھ لیں، وہ جو دور تھوڑا سا کراچی کے علاقے سے دور ہے، ایک صاحب تھے کہ جو وہاں پر ایک جگہ تھی کہ جس جگہ سے وہ ہر مہینے مکہ مدینہ چلے جایا کرتے تھے، اسی دن واپس بھی آ جایا کرتے تھے، عمرہ وغیرہ کر کے ہر مہینے جایا کرتے تھے. اور ہر سال جو ہے وہاں سے 5 دن کے لیے جاتے تھے اور حج جو ہے 5 دن میں مکمل کر کے آ جایا کرتے تھے. تو یہ تو بڑی عجیب بات تھی، جبکہ اس زمانے میں یہ 1300 سال پہلے کی حدیث ہے.
اس زمانے میں خچر، گدھے، گھوڑے اور اس قسم کی سواریاں ہوتی، اس میں جو ہے آدمی خالی مکہ سے مدینہ آئے یا مدینہ سے مکہ جائے تو کم سے کم 21 دن تو اس میں لگتے ہیں. جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کا جو سفر ذکر کیا گیا تو کہا کہ فیملی کے ساتھ تھے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 26 دن میں وہ سفر طے کیا مکہ سے مدینہ خالی. اور اگر اکیلے سفر کر رہے تو 21 دن میں امام نے طے کیا. تو خالی مکہ سے مدینہ کے درمیان 21 دن تو کم از کم لگتے ہیں. یہ تو ایک ہی دن میں مکہ بھی جا کے آ رہا ہے، مدینہ بھی جا کے آ رہا ہے، سب جگہ جا کر کے پھر دوبارہ کراچی واپس پلٹ جاتا ہے اور ہر مہینے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کراچی کے قریب کی بات ہے. ایک جگہ پر رہتا تھا وہ اور وہ ہر مہینے جو زیارت کر کے آ جایا کرتا. سندھ کے علاقے کا وہ حصہ جو قریب ہے کراچی سے، وہاں سے وہ جایا کرتا تھا. ایک دفعہ ایک عیسائی کو پتا چلا کہ اس طرح وہ ہر مہینے مکہ مدینہ جاتا اور پھر ایک ہی دن میں اسی دن پلٹ بھی آتا ہے، زیارت ساری کر کے ہر مہینے عمرہ کر کے واپس آ جاتا ہے. عیسائی کو پتا چلا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک دن میں آدمی جائے بھی اور آئے، وہ بھی 1300 سال پہلے کے زمانے میں. آج کل کے زمانے میں ممکن ہے نہیں، لیکن اس زمانے میں ناممکن تھا. 21 دن میں تو خالی مکہ مدینہ کا راستہ ہے. تو یہاں سے کراچی سے جانا کتنا مشکل تھا، یہ تو مہینوں لگ جاتے اس کے اندر. تو ایک عیسائی کو بھی بڑا شوق ہوا کہ جا کر کے میں بھی پوچھوں کہ بھائی تم کس طریقے سے جاتے ہو، تم اپنا طریقہ تو بتاؤ، تمہارے پاس یہ طاقت آئی کہاں سے. لیکن وہ جگہ بڑی مشکل جگہ تھی. کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ علامہ طالب جوہری صاحب دیکھ کر آئے تھے اور کچھ لوگوں نے کوشش کی، لیکن بہت مشکل علاقہ تھا. پہاڑی بڑے سنگلاخ جگہوں پر بڑی کھائیوں میں سے گزر کر کے جانا پڑتا ہے اور کچھ لوگ نہیں جا سکے. خاص طور پر موٹے حضرات زیادہ پہاڑ میں چل ہی نہیں سکتے بیچارے، تو ذرا مشکل ہوتے، پھنس جایا کرتے. وہ غار کے اندر وہ نکلنے ہی مشکل ہو جاتے بیچارے. وہ گیا تو پھر پھنس گیا، وہ نکل ہی نہیں سکتا بیچارہ. تو طالب جوہری صاحب نے اس جگہ کو دیکھا جس جگہ سے وہ آدمی جایا کرتا تھا. لیکن حدیث جو ہے یہ 1300 سال پہلے کی ہے. جو وہ جاتا تھا بندہ 1300 سال پہلے کا بندہ ہے وہ. حضرت جب جو ہے اس عیسائی کو پتا چلا تو اس نے جو ہے کسی طرح اس سے ملاقات کی، ایک جو کراچی سے جایا کرتا تھا، اس سے ملاقات کی اور کہا بھائی تمہارے پاس یہ کون سی طاقت ہے اور کہاں سے تمہیں یہ طاقت ملی کہ تم جو ایک ہی دن میں اتنا سفر کر کے واپس بھی آ جاتے ہو اور ایک ہی دن کے اندر سارا کام ہو جایا کرتا ہے. یہ کون سی طاقت ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے تم اتنا بڑا سفر کر کے ایک دم پہنچ جایا کرتے ہو. تو اس کراچی والے بندے نے کہا کہ کراچی کے خود کو بندہ نہیں تھا، کراچی سے تھوڑا سا ایک دور کے علاقے میں تھا، اندرون سندھ کا علاقہ اور کراچی کا علاقہ ملتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں جو ہے چند اسما رکھتا ہوں، ان اسما کی طاقت وہ ہے کہ جس کی بدولت جو ہے میں اتنی جلدی جاتا بھی ہوں اور جلدی واپس آ بھی جایا کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ایسی طاقت اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے. کہا کہ اچھا وہ اسما ہے کیا؟ کہا یہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، جو اصل کام ہے وہ تو بتانے کی اجازت ہی نہیں. کہا یہ بتانے کی اجازت مجھے نہیں ہے، یہ اسما جو ہے وہ مجھے منع کیا گیا اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. کہ اچھا تو پھر میں ان کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ اب مجھے بتائیے تاکہ میں بھی اس اسما کو یاد کروں اور اس کے ذریعے میرے اندر بھی اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جو ہے مکہ مدینہ جو ہے جا کر ایک ہی دن میں واپس آ جاؤں. یعنی اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو مدینہ جانا ہوگا
اور مدینہ میں جنت البقیع کے پیچھے ایک ہوٹل ہے دار مروان، اس ہوٹل میں جا کے ٹھہرنا، رات وہاں گزارنا، اور اس کے بعد جب صبح ہو تو اس کے پڑوس میں ہی ایک لکڑی والے کی دکان ہے جہاں پر چٹائیاں وغیرہ بنتی ہے، وہاں پر ایک بوڑھا بیٹھا ہو، اس سے میرے ریفرنس کے حوالے سے بات کرنا۔ ایسی بات کرو کہ تو وہ جواب نہیں دے گا، میرے ریفرنس سے بات کرنا اس سے، اور بتانا کہ مجھے فلاں 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 شخص نے ان حوالوں سے بھیجا ہے، میرے ریفرنس سے بات کرنا ان سے۔ اور میرے ریفرنس سے جب بات کرو گے تو یہ اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ جب وہاں پر جاؤ تو اس بوڑھے کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم کس سے ملاقات کے لیے آئے ہو، اس لیے کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ تمہاری جان خود خطرے پہ ہوگی، تمہاری جان جو ہے وہ بچنا مشکل ہے، اور تم اپنی جان کھو بیٹھو گے اگر کسی کو پتہ چل گیا۔ اتنے راز کی بات ہے کہ تم جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور بڑی خاموشی سے یہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ اب گیا۔ اب یہ عیسائی جو ہے وہ تو چونکہ یہ پاور نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ نارمل طریقے سے گیا، جیسے خچر اس زمانے میں چلتے تھے، اس زمانے میں گھوڑا گاڑیاں چلتی تھی، اس اعتبار سے وہ چلا۔ اس کو 1 مہینہ لگ گیا، 1 مہینے سے بھی زیادہ لگ گیا، اور وہ مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اس نے کہا تھا، اس بوڑھے نے جو کراچی کا بندہ تھا، بوڑھے نے کہا تھا کہ جب مدینہ پہنچو تو جنت البقیع کے پیچھے ایک ہوٹل ہے جس کا نام ہے دار مروان، وہاں جانا اور وہاں ٹھہرنا، اور وہاں ٹھہرنے کے بعد ایک رات وہاں جا کے ٹھہرتا ہے، اور ٹھہرنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو دیکھا ہاں وہ دکان جو بتائی گئی تھی وہ لکڑی والوں کی دکان اور چٹائی وغیرہ بن رہی ہے، اور وہاں پر ایک بوڑھا آدمی ہے جو چٹائی کو بن رہا ہے۔ سمجھ گیا کہ یہی ہے۔ ایک مرتبہ اس بوڑھے کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ عیسائی اس بوڑھے سے پوچھتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے، صرف اسی بوڑھے کو بتاتا ہے کہ مجھے فلاں 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 آدمی نے ان حوالوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور میں فلاں فلاں راستے سے ہوتا ہوا ان کے کہنے کے مطابق آپ تک پوچھتے پوچھتے آپ تک پہنچا ہوں۔ چنانچہ یہ ٹھٹک گیا کہ اچھا اس بوڑھے نے بھیجا ہے، جو کراچی کا بندہ تھا اس نے بھیجا ہے۔ کہا اس کا حوالہ بڑا معتبر تھا۔ چنانچہ کہا کہ اچھا انہوں نے بھیجا آپ کو؟ کہا اچھا پھر کیا کام ہے؟ کہا ان سے میں نے یہ درخواست کی تھی کہ مجھے جو ہے وہ طاقت چاہیے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں اسماء کو سیکھنا پڑے گا، اس اسماء کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ ساری طاقت آپ کو مل جائے گی۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ اچھا وہ اسماء بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اسماء جو ہے مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، آپ جا کر فلاں آدمی سے ملیں، وہ پھر آپ کو کسی کے پاس بھیجیں گے، وہ آپ کو بتانے کی اجازت رکھتے ہیں، ہم اجازت نہیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس بوڑھے کے پاس پہنچے، کہا کہ وہ اسماء جو ہے وہ کون سے اسماء ہے، وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ ایک مرتبہ چونکہ حوالہ بالکل صحیح تھا اور ریفرنس اس کا بڑا مضبوط تھا، اس لیے اس نے اعتبار کیا اور کہا کہ اتنے حوالوں کے ساتھ اور اتنے مضبوط ریفرنس کے ساتھ آیا کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ اس لیے اس نے اس سے کہا کہ اس وقت مدینہ میں نہیں، آپ مدینہ میں میرے پاس آئے ہو، اس وقت وہ آدمی آپ کو مدینہ میں نہیں مل سکتا، آپ جو مدینہ کے باہر فلاں فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے، وہ آدمی آپ کو اس کنویں کے پاس ملے گا، اس کنویں کے پاس جاؤ، وہ آدمی آپ کو اس کنویں کے پاس ملے گا، اور جو ہے آپ اس کنویں کا ایڈریس لے کر کے وہاں پر پہنچو تو پھر آپ کی مراد پوری ہوگی۔ یہ عیسائی کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ مدینہ کے باہر کنویں کا راستہ کون سا ہے، تو میں بار بار ان سے پوچھ رہا تھا کہ کس طرح پہنچوں گا اور کہاں ہے، میں زیادہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو اتنی دیر میں امام کا ایک صحابی وہاں پر گھوم رہا تھا جو قابل اعتبار تھا، اس کو اس بوڑھے نے، چٹائی والے نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو
یہ اس فلاں فلاں جو ہے بوڑھے کراچی والا ہے اس کے حوالے سے آیا اور اس کا ریفرنس بالکل صحیح ہے، بہت بڑا معتبر آدمی ہے، اس لیے جو ہے آپ ان کو اس کنویں کے پاس پہنچا دو، اس نے راستہ نہیں دیکھا ہوا ہے اس لیے آپ آسانی سے اس کو پہنچا سکتے، آپ ان کو کنویں تک پہنچا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب جو ہے ثواب کی بات ہوتی ہے تو ہر مومن آگے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں جو ہے اس کنویں پاس ان کو پہنچا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ لے کر کے چلا اس عیسائی کو، اب لے کر کے چلا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ کنویں کے قریب پہنچتا ہے۔ کنویں کے قریب پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ ان کو روکا، ان کے ساتھ کچھ اور بھی تھے، کہا ان کو روکا، عیسائیوں کو روکا اور کہا کہ آپ لوگ یہاں پر ٹھہرے، میں ابھی اجازت لے کر کے آتا ہوں۔ اور وہ ایک خیمے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اجازت لے کر کے جب اجازت لے کر آئے تو امام علیہ السلام نے اجازت تو دی، لیکن یہ عیسائی اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، اور وہ عورت عام عورت نہیں تھی، ایک راہبہ عورت تھی، جیسے آج کل کی ننز ہوتی ہیں، اس کا رتبہ ننز سے بڑا رتبہ تھا، یعنی ایک پہنچی ہوئی عورت تھی، اور یہ اس کی بیوی نہیں تھی لیکن راہبہ تھی، ننز کے اوپر کی جو ہے چیز تھی، بلند مرتبے والی چیز تھی۔ اس کے بارے میں امام علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون جو مجھ سے ملنا چاہتی ہے اس کو اسی طرح لے کر میرے پاس نہیں آنا، کیونکہ اس نے جو لباس پہنا ہے وہ ذرا مناسب نہیں، اس کو پورے شرعی حجاب میں ڈھانپ کر لے کر آنا۔ اس سے آپ کو جو ہے وہ واقعہ کہ جب آقا خمینی پیرس سے تہران آ رہے تھے تو ایک عورت جرنلسٹ تھی، اس نے آقا خمینی سے انٹرویو لینے کی درخواست کی۔ آقا خمینی نے وہی بات کہی جو ابھی امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آقا خمینی نے وہی بات کہی کہ اگر اس کو مجھ سے انٹرویو لینا ہے تو میری شرط ہے کہ پورا حجاب اسلامی کر کے آئے۔ اس جرمن جرنلسٹ اس کو صرف انٹرویو کی اجازت دی کہ جب اس نے شرعی پورا حجاب کیا اور حجاب کے ساتھ آقا خمینی کے سامنے آئے، اور جو ہے پورے حجاب کی قید کے ساتھ آئی، اور امام علیہ السلام بھی اس راہبہ عورت سے یہ درخواست بھجوائی کہ اس کو کہو کہ پورا حجاب اسلامی کر کے آئے تو پھر مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب جو ملاقات ہوئی تو کیا ایکسپریشنز تھے، کیسے تاثرات تھے، وہ آپ جو ہے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آغا سیستانی سے پوپ کی ملاقات کے کلپس دیکھے ہوں گے، اس کے اندر پوپ کی دو چیزیں بہت مشہور ہوئی تھی اس وقت جب آغا سیستانی سے پوپ ملاقات کے لیے گئے تھے، تو اس وقت خود پوپ نے دو جملے کہے۔ ایک جملہ تو اس کا یہ تھا کہ جیسے ہی میں نے آغا سیستانی کے چہرے پر نگاہ ڈالی مجھے ایسا لگا کہ گویا کہ جو ہے روحانیت اور اخلاقیات کا ایک نور نکل کر کے میرے جسم میں آیا، جس سے جو ہے روحانی طاقت میری بڑھ گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ پوپ جو دنیای عیسائیت سب سے بڑی اسپریچول اور روحانی طاقت جس کو مانتی ہے، وہ بھی ہمارے مراجع کرام سے اتنا استفادہ کریں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے روحانی طاقت و نور نکلتے ہوئے اپنے اندر جو محسوس کیا وہ یہی تھا کہ ان کے دیکھنے، ان کے چہرے کے دیکھنے کے نتیجے مجھے ایسی روحانی طاقت ملی کہ جیسے جو ہے میں نے سوچا کہ جیسے کوئی نور میرے اندر آ گیا ہو۔ مرجع کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر دوسرا اس کا جملہ یہ تھا
کہ جب تک میں وہاں پر بیٹھا رہا آغا سیستانی کے چہرے پر دیکھتا رہا، چہرے پر دیکھتا رہا، کیونکہ ان کے چہرے سے جو نور نکل رہا تھا وہ میرے اندر مسلسل جو ہے اثر انداز ہو رہا تھا۔ پوپ کہہ رہا ہے نا، کوئی عام آدمی نہیں، پوپ جو ہے کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اندر اثر۔ اور آپ کلپ دیکھیے گا کبھی کہ پوپ مسلسل آغا سیستانی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، اور مسلسل جب تک وہ باہر نہیں نکلا تب تک جو آغا سیستانی کے چہرے کی۔ تو یہ تو جملے بڑے مشہور ہوئے کہ ایک تو جو روحانی اور نور جو ہے کشف کرنے والی بات، اور مسلسل جو ہے آغا سیستانی کے چہرے کی طرف دیکھنے والی بات، یہ دو جو ہے پوپ کے جو ہے بڑے جملے مشہور ہوئے۔ جس پوپ کو دنیا عیسائیت روحانیت کا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، اور وہ جو ہے مرجع کے آگے آ کے رام ہو گئے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی مرجعیت کی اہمیت ہے، کتنی عظمت ہے یہاں۔ اور یہی بات آپ جو ہے خمینی کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب وہ ایئر فرانس سے آ رہے تھے تو اس وقت جب جہاز سے اترے ہیں تو جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس تھی جو خمینی کو سرو کر رہی تھی۔ اس سے پوچھا کہ آپ نے خمینی کے ساتھ سفر کر کے کیسا محسوس کیا؟ تو اس نے تو بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا God is himself there۔ مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے خدا آ کر کے خود وہاں پر بیٹھ گیا ہے، اور مسلسل میں اس جہاز میں خدا کی زیارت کرتی جا رہی ہے، اتنا یعنی متاثر ہے۔ یہ مرجعیت کا کمال ہے، ان کے جو ہے چہرے کے نور اور ان کی عظمتیں کیسی عظیم ہیں۔ اور ہمارے ایک دوست جو ہے ایران میں پڑھتے تھے، وہ ہندوستان کے طالب علم تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہندوؤں کے پاس بھی خمینی کی تصویریں تھی، جب بھی کوئی شراب وغیرہ یا کوئی غلط کام انجام دینا ہوتا تو خمینی کی تصویر پر وہ لوگ پردہ ڈال دیا کرتے تھے کہ کہیں جو ہے خمینی دیکھ نہ لے۔ جس طرح بتوں کو پردہ ڈال دیا کرتے، اس طرح خمینی کے جو ہے ان کی تصویروں پہ بھی پردہ ڈال دیا کرتے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ راہب اور راہبہ اس وقت 7ویں امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیسے تاثرات ہوتے ہیں۔ جیسے ملاقات کے لیے گئے تو ایک مرتبہ کہا اچھا پہلے جو ہے لیڈیز فرسٹ، ویسے بھی قانون ہے، کہا پہلے خاتون کو موقع دیا جائے کہ وہ ان کے ذہن میں جو سوالات عیسائیوں کی طرف سے جو مسلمانوں پر اعتراض ہے اس کے ذہن میں خلش ہے وہ پوچھ لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مرد کی باری آئے گی۔ چنانچہ اس راہبہ خاتون نے، وہ کوئی چھوٹی موٹی خاتون نہیں تھی، عیسائیت کی بہت بڑی راہبہ تھی، عیسائیت کی بہت بڑی عالمہ تھی، عیسائیت کی بہت بڑی نن تھی۔ اس کے باوجود خالی 2-3 سوال امام سے کیے اس نے، اور اس کے بعد فوراً سمجھ گئی کہ یہ تو وہ شخصیت ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک مرتبہ اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ابن اللہ کا کلمہ جاری کر دیا، اور وہیں پر کھڑے کھڑے اسلام لے کر کے آ گیا۔ وہ راہب تو فوراً اسلام لے کر آ گیا۔ باری آئی مرد کی، جو عیسائی مرد تھا اس نے بہت سارے سوالات کیے، بہت ادھر ادھر کی باتیں کی، بہت گھما پھرا کر کے جو باتیں کرنے لگے، اور اس نے یہ بھی ضمناً کہا کہ میں اتنا بڑا عیسائیت کا عالم ہوں کہ مجھے تورات، انجیل، زبور اور صحیفہ آسمانی، جتنی صحیفہ آسمانی ہیں سب کی سب زبانی یاد ہے۔ میں عیسائیت کا ایسا عالم، ساری صحیفہ جو مجھے زبانی یاد ہے۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ 7 اسما جو ہے تمہاری کون سی کتاب میں کیا ہے، وہ 7 اسما بتاؤ۔ امام علیہ السلام نے وہی 7 اسما پوچھے ان سے، کہا کہ جو ہے میری کتاب میں تو یہ کہیں 7 اسما نظر نہیں آتے، میں نے ساری جو ہے صحیفہ آسمانی پڑھی، مجھے کہیں یہ 7 اسما نظر نہیں۔ اس کے بعد
امام علیہ السلام نے اس کو 2-3 سوالات کیے اور جوابات نہیں دے سکا. اس کے بعد ان سے پوچھا کہ اچھا تو پھر اسما کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ جو ہے اس اسما کو بتائیے کس طرح سے آپ جو ہے اس کو نکالیں گے. اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ میں کراچی میں اس بندے سے یہی تو پوچھنا تھا کہ وہ 7 اسما ہے کیا، یعنی جس اسما کے بارے میں آپ جو ہے اتنی طاقت پیدا کر لی، اتنی پاور پیدا کر لی، وہ 7 اسما ہے کیا. اس وقت پھر امام علیہ السلام نے بتایا وہ 7 اسما جو ہے وہ یہی اسما تھے. کہا کہ یہ جو اسما ہے 7 وہ یہی محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور جعفر اور موسیٰ، یہ 7 اسماء جو ائمہ کے نام ہے، باقی تو تکرار ہوتے رہے ہیں. اور یہ جو ہے چونکہ پروردگار عالم کے اپنے اسماء سے مشتق ہو کر کے بنے، چنانچہ یہ مشتق ہو کر کے بنے، اس کی وجہ سے 7 اسماء ایسے بابرکت ہے کہ کوئی ان کا نام لے کر جب بھی کوئی دعا کرے گا فوراً وہ دعا قبول ہو جائے گی. اچھا، دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کام فوراً بھی ہو جائے. نتیجہ آتے ہوئے کبھی کبھی دیر بھی لگتی قبول ہو جانے کے باوجود. مثلاً آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار ہمیں اولاد عطا کر دے، تو اولاد فوراً تو نہیں ملے گی، آپ کو 9 مہینے پھر بھی انتظار کرنا پڑے گا. اگر فوراً مل جائے تو آپ کو پھر وہ خود اچھا نہیں محسوس ہوگا، آپ خود اپنی بیوی پر شک کرنے لگیں گے یہ کہاں سے آ گئے. اس لیے جو ہے دعا قبول ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ فوراً ہی نتیجہ نکلا ہے. نتیجہ نکلنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے. اسی طرح قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے سورہ الحمد کی صورت میں، جس میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر جا کر کے مکمل ہوئی ہے. ورنہ قرآن کی آیت تو جو ہے مکی آیت ہونے کے پہلے سے نازل ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اصل اس کی تفسیر جو ہے اسی وقت ہوئی جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی. تو اسی طرح مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان میں جو مرجان سے مولا حسین کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو آیت تو پہلے نازل ہوئی ہے، مولا حسین کی ولادت بعد میں ہوئی ہے. مولا حسین کی ولادت ہے جو اس آیے قرآنی کی تکمیل کا سبب بنتا ہے. مولا حسین کی ولادت تو ہو سکتا ہے آیت پہلے نازل ہو گئے، اس کی تکمیل جو ہے بعد میں مصداق کے طور پر آئی ہے. چنانچہ جو ہے یہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ جب جو ہے 7 اسماء وہی اسماء تھے کہ جس سے جو ائمہ معصومین کے نام مشتق ہو کر کے بنے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اللہ کے وہ 7 نام اس کے اندر اس طرح شامل ہو گئے کہ ان کے نام سے کوئی بھی دعا کی جائے تو اس کے نتیجے فوراً دعا قبول ہو جاتی. اسی لیے دعا توسل آپ پڑھا کرتے ہیں، شیخ طوسی کی دعا، جس میں ائمہ معصومین کے نام جو مسلسل ذکر کی کہ ان کے نام سے جب بھی دعا مانگی جائے گی پروردگار عالم فوراً اس دعا کو قبول کر دیا کرتا. اور پھر دوسری حدیث میں ملاحظہ کہ ایک دن ہارون الرشید وہ تخت خلافت پر بیٹھتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہارون الرشید کا باپ مہدی تھا اور ہارون الرشید کا بھائی ہادی تھا، اور مہدی کا باپ منصور دوانقی تھا. منصور دوانقی کے بیٹے ہادی مہدی، پہلے مہدی کو حکومت ملی، پھر اس کے بعد ہادی کو حکومت ملی، پھر اس کے بعد ہارون کے ہاتھ پہ حکومت آئی، جس کو دنیا والے اسلام کا گولڈن پیریڈ مانتے ہیں، جبکہ یہی ہارون جو ہے 7ویں امام کا قاتل بھی ہے. اس لیے جو ہے اس کی کوئی تعریف نہیں ہے.
اسی طرح جو ہے مامون اس کے دور میں بھی اسلامی حکومت بہت پھیل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ 8ویں امام کا قاتل ہے۔ ہم تو ان کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں کہ اماموں کے قاتل وہ کیسے جو ہے قابل ستائش ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہارون جب نیا نیا خلیفہ بنا تو جب بھی نیا حکمران بنتا ہے تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ تھوڑی سی جو ہے اپنی اچھائی دکھانے کی کوشش کرتے۔ وہ حج کے موقع پر گیا تو یہ اعلان عام کر دیا کہ جو بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا تو ان کو بڑے بڑے انعامات دوں گا۔ چنانچہ آئے لوگ، اور اب جب لوگ آ رہے ہیں تو کسی کو 5000 دینار، کسی کو 4000 دینار، کسی کو 10,000 دینار، بہت معمولی مالی افراد کو دے رہا ہے، مختلف قسم کی جو ہے انعامات دیتا جا رہا ہے۔ 4000 دینار، 5000 دینار بہت بڑی رقم ہے، کیونکہ ایک سونے کا سکہ 1 دینار ہوا کرتا۔ سونے کا ایک سکہ آپ دیکھیں کہ بازار میں کتنا مہنگا ہے، تو اس زمانے میں اگر 5000 ایسے سونے کے سکے مل جائیں یا 10,000 سونے کے سکے مل جائیں تو کتنی بڑی رقم ایک کو دے رہا ہے۔ کوئی جو ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو یہ جھبر کر آتے رہے، لوگ آتے رہے یہاں تک کہ آخری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ اور آنے کے بعد مامون کہتا ہے کہ مامون نے یہ روایت ہمارے سامنے پیش کی۔ مامون کہتا ہے کہ میں اپنے بابا ہارون کے لیفٹ سائڈ پر کھڑا تھا، الٹے ہاتھ پر، اور سیدھے ہاتھ پر میرا بڑا بھائی امین کھڑا ہوا تھا۔ امین و مامون، ہارون درمیان میں کھڑا، ہارون جو باپ ہے۔ جب جو ہے امام موسیٰ علیہ کاظم علیہ السلام جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر یہ انعامات دیے جا رہے تھے، تو امام علیہ السلام بوڑھے سے کمر جھکائے ہوئے آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جیسے ہی ہارون کی نگاہ امام پر پڑی، ایک مرتبہ ایک دم بجلی کی طرح سے کرنٹ لگا اور تڑپ کر کے اٹھا، اور ایک مرتبہ دوڑتا ہوا امام کے پاس گیا، اور جانے کے بعد امام سے ہاتھوں کو ملا کر کے ہاتھوں کو چوما، پیر کو چوما، پیر میں گر گیا، اور بڑے احترام سے جیسے غلام اپنے آقا کا احترام کیا کرتا، اس طریقے سے 7ویں امام کو لا کر کے اپنی سیٹ پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد وہ امام کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، اور بڑی جو ہے عزت سے بات کرتا رہا، بڑا احترام دیتا رہا۔ ایک مرتبہ جب جو ہے آنے والا کوئی انعام لیتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی تمہاری فیملی کون سی ہے، کتنے لوگ تمہارے کھانے والے ہیں، کتنوں کی جو ہے تم سرپرستی کرتے ہو، اس کے حساب سے جو انعامات دیے جاتے تھے۔ امام سے بھی ایک مرتبہ ہارون نے پوچھا کہ اچھا آپ کے پاس کتنے افراد ہیں جس کے آپ جو ہے وہ کھانا کھلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، یعنی آپ کے نان نفقہ والے کتنے افراد ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا 500 افراد۔ کہا 500 آپ کی اولادیں؟ کہا نہیں، اولادیں تو نہیں ہیں، اولادیں تو 30 ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنیز، غلام اور نادار لوگ جس کی سرپرستی ہم نے سنبھالی ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے راشن پہنچایا جائے گا، ان کو کھانا دیا جائے گا، ان کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اس کے نتیجے کے اندر 500 افراد ہوا کرتے ہیں۔ کہا فرزند رسول اللہ 500 افراد کو کھلاتے کس طریقے سے؟ کہا بہت مشکل سے پورا کرتے ہیں، بہت۔ یہ ظاہری اعتبار سے بہرحال واقع میں تو امام جو ہے پوری کائنات کا مالک ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے کہا بڑی مشکل سے جو ہے 500 افراد کو کھلا پاتا ہوں، اور بڑی زحمت ہوا کرتی۔ ہارون نے کہا کہ اچھا آپ کی اتنی اولادیں ہیں تو آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیں تاکہ شادی کے نتیجے میں آپ کا بوجھ آدھا ہو جائے۔ جتنے بچے ہیں اس میں سے آدھی لڑکیاں ہیں، تو ان کو جو ہے شادی کر دیں گے تو جو آپ کو بوجھ ختم ہو جائے گا، بوجھ آدھا ہو جائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ جس سے ان کی شادیاں کی جا سکیں، اس لیے مجبور ہے کہ ان کو اسی طریقے سے چلایا جائے۔ کہا اچھا، کہا ہم بیٹھے ہوئے نا؟ ہارون نے کہا اچھا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہارون نے کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر جو بات چیت چلتی رہی، امام علیہ السلام اٹھ کر کے جانے لگے، اور جانے کے بعد مامون کہتے کہ میرے کان میں امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری اولاد کا خیال رکھنا، کہ کہہ کر جو ہے امام علیہ السلام چلے۔
مامون بعد میں جو ہے وہ 8ویں امام کا قاتل بھی بنا تھا. خیال رکھنا جو ہے اس کی اشارہ ہی اس کی طرف تھا. تو اب جو ہے چلے امام علیہ السلام چلے تو ہر ایک کو یہ ہارون 5,000 5,000 4,000 10,000 دینار سونے کے دے رہا ہے. ایک مرتبہ اس نے وعدہ کر لیا کہ آپ کے سارے جو مسائل کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں. اس کے باوجود جب مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس وقت ہارون نے امام علیہ السلام کے لیے صرف 200 دینار بھجوائے، صرف 200 دینار، جبکہ وعدہ بہت بڑا بڑا کر لیا کہ آپ کے سارے مسائل میں ہم حل کریں گے. ہم بیٹھے ہوئے نا، پھر آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. 200 دینار بھجوائے. تو مامون بھی گھبرا گیا. مامون نے کہا بابا آپ نے تو ان کا اتنا احترام کیا، ایسے غلاموں کی طرح عزت دی، اور آپ نے غلام بن کر کے دکھایا اور اتنی عزت کی، آخر یہ تھے کون؟ کہا یہی اصل میں پوری دنیا کے حاکم اور حجت خدا، اور اللہ نے ان کو اصل میں حکمران بنایا. اصل میں حکمرانی تو ان کی ہے، اصل میں بادشاہت تو ان کی ہے. ہم تو ان کی جگہ پر آ گئے ہیں. حقیقت میں جو ہے بادشاہ اور حجت خدا اور اللہ کی طرف سے حقیقت میں حکومت کرنے کا حق تو انہی کو ہے. یعنی تو کہا بابا آپ پھر جو ہے کیسے حکمرانی کر رہے ہیں؟ کہا کہ ایک جملہ استعمال بہت ہوتا ہے، مشہور ہے، الملک عقیم، کہ جب بادشاہت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے کسی کے ہاتھ میں تو وہ عقیم ہے. یعنی وہ کسی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے ہیں، وہاں کسی کے تقدس کو نہیں دیکھا جاتا. وہ جو ہے اس کا کوئی بچہ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی حکومت کو دیکھتا ہے، اس کو جو ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوا کر. اب پھر کہا کہ اے مامون اگر تم نے بھی میری حکومت کی طرف نگاہ کی اور تخت پر نگاہ کی تو میں تمہاری آنکھیں بھی نکال لوں گا اور تمہاری گردن بھی اڑا دوں گا. جو اپنے بیٹے کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہو تو پتہ چلا کہ حکومت ایسی ہے کہ اپنی اولاد کو اولاد ہی نہیں سمجھتا. آدمی حکومت کو اتنا جو ہے دوست رکھتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو. تو امام کو کیا چھوڑیں گے؟ نہیں. آپ نے دیکھ یہ صورتحال. ایک گویہ تھا جو ہارون کے دربار میں، بلکہ ہارون کا اسپیشل گویہ، جو آج کل کی زبان میں اسپیشل سنگر. وہ آپ گویہ سے نہیں سمجھ رہے ہیں تو سنگر کے نام سے سمجھے. سنگر کے آج کل کے جو نام ہیں مائیکل جیکسن، میڈونا، یا اس قسم کے جو آج کل جو اپنے مرثیوں میں بھی پیدا ہو گئے مختلف، ان کے جو ہے نام آپ کو بڑے یاد ہوں گے. نہیں تو یہ جو ہے جو سنگر تھا ہارون کا اور جو گویہ تھا، یہ گویہ جو ہے ہارون کا اسپیشل گویہ تھا اور بڑا مشہور گویہ تھا. پورے عالم امت اسلامیہ بہت مشہور گویہ تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ امام علیہ السلام کا اتنا احترام کرنے کے بعد 200 درہم پر بھیجے گئے تو وہ بھی گھبرا گیا. اور گھبرانے کے بعد ایک مرتبہ ہارون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مدینہ سے جا رہے ہیں اور امام علیہ السلام جو ہے مدینہ میں رہتے ہیں، چلے جائیں گے تو 200 دینار جو ہے وہی رہ جائیں گے. ایک مرتبہ گویہ آگے بڑھ اور کہا کہ میں آپ کے اتنا قریب ہوں کہ لوگ مجھ سے بڑی توقع رکھتے ہیں، اور مدینہ کے لوگ ابھی آپ چونکہ جا رہے ہیں اس لیے جو مجھ سے آ کے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اور جو ہے دھڑا دھڑ آج آخری دن ہے، اس لیے جو ہے وہ لوگ دھڑا دھڑ آ کر کے مجھ سے کہیں گے کہ آپ ہمارا کام کرا دیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا فلاں مسئلہ ہے، ہمارا فلاں مسئلہ ہے. تو لوگ مجھ سے بہت توقع رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ ہارون نے 10,000 دینار کی تھیلی نکال کے دی. اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اس کا نام تھا مخارق اس کا نام تھا، سنگر کا نام ہے. اس نے جو ہے مخارق نے پھر کہا کہ دیکھو ہمارے گھر کے اندر بھی بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں جو ہے جوان ہو گئی، ان کی شادیاں کرنی ہیں اور بہرحال شادی کرنے کے لیے کوئی پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اس کے لحاظ سے جو ہے آپ ہماری جو ہے کچھ نہ کچھ رہنمائی فرمائیں. ایک مرتبہ ہارون نے 10,000 دینار کی تھیلی دوسری نکال کے دے دی. پھر اس نے جو ہے کہا کہ اچھا ہمارے وہاں پر جو ہے
ہم جب وہاں جاتے ہیں تو مختلف تحفے تحائف لے کر کے جاتے ہیں، اور گھر کے خرچے چلانے ہوتے ہیں، اور جو ہے گھر کے خرچے کے لیے میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے بھی جو ہے بڑی پریشان ہوتی ہے، اور جو ہے آپ ہماری مدد فرمائیے۔ تو ایک مرتبہ تیسری تھیلی 10,000 دینار کی نکال کے دی، 30,000 دینار تو ایسے ہی دیے، روایت کے الفاظ کے 30,000 دینار تو ایسے ہی دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو پیسے دیے ہیں وہ عارضی ہیں، کوئی ایسا انتظام کرے کہ جو ہمارے لیے مستقل انتظام ہو جائے، یعنی ہمیشہ روزی کمانے کا مسئلہ نہ رہے، ایسا کوئی مستقل ہمارا ایک کام کر دے، کیونکہ کبھی کبھی پیسے جو ایک دم ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہاں کوئی شیئر مارکیٹ والا تو نہیں بیٹھا ہے نا؟ شیئر مارکیٹ جو اس کے وکٹمز بہت سارے ہوتے ہیں نا، وہ جو ہے انویسٹ کرتے پتہ چلا سارے پیسے ڈوب گئے نا۔ اس لیے کوئی کسی صاحب نے کہا بھی ہمیں کہ اگر کسی سے دشمنی رکھنا ہے تو اس کو شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کروا دیں، تو بہت ہوشیاری کے ساتھ جو چلنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ کہتے ہیں پیسے ایک دم اچانک سے کبھی کبھی ضائع ہو جاتے ہیں، کہیں خرچ ہو جاتے ہیں، تو اب جو ہے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے آپ تو کہا اچھا ایسی بات ہے، تو کہا میرا مدینہ میں جو ایک بہت بڑا بہترین پراپرٹی ہے وہ تمہارے نام پر لکھ دیتا ہوں، چنانچہ جو ہے اس پراپرٹی سے مسلسل کماتے رہنا انہیں، اور وہ پراپرٹی جو ہے اس کا کاغذ ڈاکومنٹ لکھ کر کے دے دیے۔ چنانچہ 30,000 دینار اور پوری پراپرٹی کے کاغذات اور ڈاکومنٹ لے کر کے وہ چلا۔ اس کو اپنی ضرورت نہیں تھی، اس نے دیکھا کہ امام کے ساتھ یہ عشر کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے خود مخارق جو گویہ تھا، جو ہارون کا گویہ تھا، وہ خود جو ہے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ کہا فرزند رسول میں بھی حیران اور پریشان کہ آپ کا اتنا احترام کیا لیکن 200 دینار صرف آپ بھیجوائے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ہارون سے اتنی بڑی رقم نکلوا لی ہے، اور میں نے اپنی ضرورت کے لیے نہیں نکالے، میں نے صرف آپ کے لیے نکالے، اور میں یہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو قبول نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو جو ہے نہیں لوں گا، اور آپ اپنی رقم خود لے کر کے جائیں۔ اس نے کہا فرزند رسول میں نے آپ ہی کی خاطر لیے ہیں، اور آپ ہی کو جان پر کھیل کر یہ لیا ہے، اس ہارون سے یہ منوانا اور نکلوانا کوئی آسان کام نہیں، جان پر کھیل کر کے آپ کے لیے یہ کام کیا، اس کے باوجود آپ کہا کہ ہاں یہ پیسے میں قبول نہیں کر سکتا، آپ اپنے پیسے خود لے جائیں، اور جب میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ گویہ جس کا نام مخارق تھا، یہ 7ویں امام پر یہ احسان کرنے کے باوجود جب 9ویں امام کے سامنے آتا ہے، اور ہارون نے 9ویں امام کے مقابل میں اس سے کہا کہ تم جو ہے 9ویں امام کے سامنے گانا گاؤ، تو اس نے جو اپنے اوزار اٹھائے اور جو ہے گانا گانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ امام نے تلخ نگاہ سے دیکھا، پھر بھی نہیں مانا، تو ایک مرتبہ کہا خاموش ہو جاؤ، گانا میرے سامنے نہیں شروع کرو، وہ نہیں مانا۔ اس کے باوجود جو ہے امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایسی بد دعا دی کہ جس کے نتیجے اس کا ہاتھ ہی شل ہو کر کے رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ میں نے جو ہے 7ویں امام پر احسان کیا، ان کے دادے پر احسان کیا، تو آج جو مخارق کو، اس سنگر کو، اس گویے کو جو ہے 9ویں امام کچھ بھی نہیں کریں گے، اپنے پوتے کو دیکھیں گے کہ پوتا جو ہے وہ اپنے دادا پر رحم کھانے کے سے مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن امام کے وہاں معیار نہیں بدلا کرتے۔ اگر گانا گانے والا ہے تو ہر ایک کے لیے امام منع کرے، چاہے وہ گانا گانے والا اپنا ہی آدمی کیوں نہ ہو۔ جو چنانچہ جو امام علیہ السلام وہاں پر گانے گانے والے کو منع کرے، تو کیا ہمارے یہاں پر جو مرثیہ کے ذمے یا نوحے کے ذمے یا دوسروں کے ذمے جو گانے کی آواز میں اس طریقے کے طرز نکال کر کے جو شروع کر رہے ہیں، کیا امام علیہ السلام اس کو بخش دیں گے؟ کیا اس کو جو ہے معیار امام کا بدلہ نہیں کرتے، امام ہمیشہ جو ہے اسی ایک ہی معیار پر رہا کرتے۔ چنانچہ یہ مخارق کا واقعہ خود بتا رہا ہے کہ امام کے وہاں معیارات نہیں بدلا کرتے۔ عزیزو، اس طرح امام علیہ السلام نے اتنے سخت حالات میں ایک زندان سے دوسرے زندان بدلتے رہے۔ سجن من السجن، ایک زندان سے نکلتے تھے تو دوسرے زندان میں چلے جایا کرو، ایک زندان سے نکلتے تھے دوسرے زندان میں ڈال دیا جاتا تھا، اس لیے کہ جب ایک زندان میں جاتے تھے تو اس سے سخت ہدایت جو ہے زندان بان کو کہی جاتی تھی کہ آپ پر جتنی سختی ہو سکتی ہے اتنی سختی کرو، اور اتنی سختی کرو کہ جو تم سے ہو سکتا ہے اتنی سختی کرو۔
لیکن وہ زندان بان بھی جب امام علیہ السلام کو ہر وقت عبادت میں دیکھتا تھا اور ہر وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، اس کا دل بھی دل ہے، وہ بھی رام ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ہارون نے سخت سے سخت جو ہے ظالم کو مقرر کرنے کے بعد کسی غیر اسلامی مملکت سے لا کر کے ترک کے غلاموں کو لا کر کے امام علیہ السلام پر اس طرح سمجھایا کہ اس پر جتنا ہو سکتے سختی کرو، چنانچہ وہ ترک غلام بھی آ کر کے جب دیکھتا تھا کہ امام علیہ السلام ہمیشہ عبادت پہ مشغول ہے، وہ ان کے اندر بھی تبدیل ہو گیا، تو خود امام علیہ السلام نے زندان کو اپنی تبلیغ کا ذریعہ بنایا، اور جو آتا تھا امام علیہ السلام کی عبادتوں اور ان کے کردار کو دیکھ کر کے بدل جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ آخر میں سندھی ابن شائق آیا، وہ بھی مسلمان نہیں تھا، اور آنے کے بعد اس نے بھی شروع میں جو ہے جیسی ہدایت کی تھی اس طرح امام علیہ السلام پر بہت سختیاں کرنا شروع، بہت ہی ظالم انسان تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھا کہ ایک مرتبہ یہ شخص تو سوائے عبادت کے کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، ہر وقت عبادت 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 میں مشغول ہے، ہر چیز میں عبادت 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 کے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، تو اس کا دل بھی بدل گیا اور کہا کہ فرض آخر میں جب شہید زہر دینے سے پہلے، زہر اسی لیے سندھی ابن شائق نے دیا، لیکن جو زہر دینے سے پہلے اس کا بھی دل بدل گیا تھا، لیکن کیا کرے، اب جو ہے حاکم وقت کی طرف سے زہر لا کر کے دیا گیا، وہ دینا ضروری ہے، لیکن اس کا دل بدل گیا تھا، اس نے جو ہے آخری ہفتے میں امام علیہ السلام کو چھوٹے زندان سے بڑی جگہ پر رکھا ہوا تھا، اور جو 80 افراد کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے امام علیہ السلام کو کچھ نہیں کیا ہے، اور جو ہے یہ بالکل صحیح سالم ہے، بلکہ بستر کی چادریں بھی دکھائی، بستر کا نمونہ بھی دکھایا، ہر علاقے کو صاف ستھرا بھی دکھایا، دیکھو ہم نے امام کو کتنا آسانی کے ساتھ اور کتنی آسائش کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو 3 دن تک امام علیہ السلام زہر کے اثر سے تڑپتے رہے، پہلے جو ہے ایک مرتبہ سبز رنگ ہو گیا، پھر زرد رنگ میں بدلا، اور پھر جو سیاہ رنگ میں جو ہے امام علیہ السلام جو بدل گئے، اور کہا جب سیاہ رنگ ہو جائے تو سمجھ لائے یہ میرا آخری دن ہے، ہائے امام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور معجزے کے ذریعے سے 8ویں امام آتے ہیں، اور جو ہے 7ویں امام کا تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں۔ سندھی ابن شائق سے مسیب سے کہا تھا کہ سندھی ابن شائق کو کہنا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ارے جنازہ خود ہی تیار ملے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ارے جنازہ بالکل تیار ہے، لیکن زنجیریں ابھی تک کاٹی نہیں گئی ہے۔ حکم حاکم سے سندھی ابن شائق نے اس جنازے کو بغداد کے پل پر لے جا کر کے رکھ دیا، تاکہ آنے جانے والے جانور ارے امام کے لاشے کو کچلتے ہوئے جائے، لیکن جو ہے ایک مرتبہ جب آدھی رات کے بعد جنازہ رکھا گیا تو وہاں پر ایک لوہار تھا، بغداد میں اس لوہار سے دیکھا، لوہار نے کہ آدھی رات کے بعد ایک سیاہ پوش بی آئی ہے، اور آنے کے بعد کہا لوہار تم نے نظر مانی تھی کہ ارے فاطمہ کے بیٹے کے لیے کوئی نہ کوئی کام انجام دو گے، کہا ہاں، لیکن تم کون ہو؟ کہا میں وہی فاطمہ ہوں، اور ان کے بیٹے کو اب تمہاری ضرورت پیش آئی ہے۔ ایک مرتبہ لوہار کو لے کر کے شہزادی چلی، بغداد کے پل پر آئی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوہار نے کہا مجھے تو کہیں جو جنازہ نظر نہیں آتا، کہا جھک کے دیکھو، کہا یہی وہ کپڑا ہے کہ جس کے نیچے میرا فرزند موسیٰ کاذب ہے، دیکھو ان کے گلے میں خاردار تو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اپنے اوزار سے ان کو کاٹو۔ آئے کاٹنا تھا۔ ایک مرتبہ دونوں طرف سے آنے والی سواریاں درمیان میں رک کر کے رہ گئی، بغداد میں داخل ہونے والی سواریاں باہر رکی ہوئی ہے، اور بغداد سے باہر جانے والی سواریاں شہر میں رکی ہوئی درمیان۔ ارے جانوروں نے بھی امام کی عزت کو اور احترام کو مد نظر رکھا، ہاں یہ کیسے
آخرت کو مد نظر نہیں رکھا، لیکن جب پتا چلا کہ یہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، پورا بغداد ایک مرتبہ چلا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بڑے شان و شوکت سے لے جا کر دفن کیا گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ ضرور جو زنجیروں کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ، خاردار توق کے ساتھ گئے تو تھے، لیکن پھر بھی آپ کا جنازہ دفن ہو گیا، بڑی شان و شوکت سے دفن ہو گیا۔ لیکن ہائے کربلا میں آئیے کہ ایک مظلوم کا لاشا ہے، بے گور و کفن لاشا ہے، چلتی دھوپ کے نیچے لاشا ہے، ارے جوان بیٹا ہے لیکن ایک مٹھی خاک اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ارے چوتھے امام سے کوئی کہے کہ مولا کم از کم اپنے بابا پر ایک مٹھی اٹھا کر کے خاک ہی ڈال دیتے۔ حسین کی بڑی خواہش تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے خاک ڈال کر کے جائے، آپ ایک مٹھی خاک ہی ڈال دیتے۔ ایک مرتبہ مولا اپنی بیڑیوں کو دکھائیں گے، اپنی زنجیروں کو دکھائیں گے، اپنے جو توق کو دکھائیں گے اور کہیں گے ہائے میں کتنا مجبور تھا کہ اپنے بابا پر ایک مٹھی خاک بھی نہ ڈال سکوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔